الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں کیا میری عیسیہ کی حقیقت کیا ہے؟ میں کیا میری عیسیہ کی حقیقت کیا ہے؟ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ کیا. اور عشق کی دہلیز پہ دستک دیتے ہوئے حضور اعلیٰ حضرت سرکار اس طرح عرضیہ پیش کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کچھ عرض معروض کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر شاہ بہروبر مالک و خوشگوار اللہ کے دلبر امت کے سرور صاحب انا اعطیناک الکوثر اللہ کے محبوب حق کے مطلوب دانۂ غیوب معراج والے کالی کالی زلفوں والے سنہری جالی والے غریبوں پہ شفقت فرمانے والے گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو تیرانے والے کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے پیڑ کو سجدے کرانے والے سراپا انوار محبوب کردگار شفاء روز شمار آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار نبیوں کا سردار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، بلند آواز پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبی الباری وسلم علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قابل مبارک بات ہے آپ حضرات جو بڑی دیر سے محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مولا ہم سبھی کی حاضری کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جن بچوں نے اس محفل میلاد کو سجانے میں رچانے میں بسانے میں محنتیں کی اور جو لوگ یہاں پہ محفل میلاد سننے کے لیے آئے، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ سب لوگوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بڑی دیر سے آپ حضرات نے بہترین نعت و مرتبت شریف سماعت کیا، ایک کے بعد دیگر آتے رہے اور آپ سماعت کرتے رہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا، زیادہ ٹائم نہ لوں گا آپ لوگوں کا، تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں. جب میں اپنے روش میں آ جاؤں پھر آپ کا دل چاہے روکے نہ چاہے چلے جائے. اس لیے جب دین زبردستی نہیں پھیلایا گیا، جب کلمہ زبردستی نہیں پڑھایا گیا تو تقریر بھی زبردستی نہ سنائی جائے گی. محترم دوستوں اور بزرگوں، بہترین آپ نے نعت و مرتبت سماعت کیا. میں سوچ رہا تھا کہ کیا کسی نعت خواہ کی شاعری میں اتنی دم ہے کہ نبی کی تفسیر کما حق کہو بیان کر سکے؟ کسی شاعر کی شاعری میں کیا اتنی قوت ہے کہ نبی کی تفسیر کما حق کہو لکھی جا سکے؟ کسی مقرر کے خطاب میں اتنا دم کہا کہ نبی کی تفسیر کما حق کہو بیان کر سکے؟ کسی مقرر کے خطاب میں اتنی طاقت کہا کہ نبی کی تفسیر کما حق کہو بیان کر سکے؟ کسی محدث کی حدیث روانی میں اتنی طاقت کہاں کہ نبی کی تفسیر کما حق کہو بیان کر سکے؟ مطلب ہے نعت خواہ کی نعت خوانی، شاعر کی شاعری، مقرر کی تقریر، محدث کی حدیثیں ایک ہی مقام پر آ کے ٹھہر جاتی ہیں اور انہیں ٹھہر کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا لکھے گا کوئی سخنور، خسرو جامی سادی اکبر، سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے نعت پیغمبر، انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر. محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ یہاں پر جشن عید میلاد النبی میں جمع ہوئے.
حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں جس گاؤں میں جس بستی میں نبی کے ولادت کے تذکرے ہو جائے تو پورا سال رب تبارک و تعالی اس بستی کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں رحم و کرم کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ اور بعض بزرگان دین نے یہاں تک لکھا کہ جب سرکار کی ولادت کی محفل ہو تو ان محفلوں میں جب بیٹھا کرو تو دعائیں کیا کرو، دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سب سے جلدی قبول دعا اپنے محبوب کی محفل کی کیا کرو۔ وہ محبوب کی محفل کہ جب رب کریم نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا چاہا، دنیا میں ظاہری طور پر بھیجنا چاہا، تو رب نے فرمایا اے جبریل، جبریل نے عرض کیا جی رب جلیل، رب نے فرمایا جبریل آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا اب میں نے قبول کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا مولا میں سمجھا نہیں، تو رب نے فرمایا جبریل میں اپنے محبوب کی ولادت کا وقت قریب لے آیا ہوں۔ جبریل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اور جا کر کے زمین سے پوچھ کر کے آئے کہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں اگر کچھ وہ مجھ سے مانگے گی تو میں اسے عطا کر دوں گا، اور جب واپس پلٹے تو آسمان سے بھی پوچھ لینا، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کی خوشی میں ساری کائنات میں کچھ نہ کچھ بانٹنے والا ہوں۔ اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں ساری کائنات کو کچھ نہ کچھ دینے والا ہوں۔ جاؤ جبریل زمین سے بھی پوچھ لو، آسمان سے بھی پوچھ لو کہ اگر اس کی کچھ تمنا ہے، کچھ آرزو ہے تو مجھے بتا دے، تو میں ان کی آرزو اور تمنا کو پوری کر دوں گا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا مولا میں جاتا ہوں زمین کی بھی بارگاہ میں، آسمان کی بھی بارگاہ میں، اور ان کی تمنا پوچھ کر آتا ہوں۔ زمین آئی، زمین پہ حضرت جبریل آئی اور آنے کے بعد پوچھا اے زمین، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ظاہری طور پر پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی ولادت کرنا چاہتا ہے، اگر تیری کچھ تمنا ہے تو مجھے بتا دے، میں تیری فریاد کو رب تک لے کے جاؤں گا۔ جب زمین نے سنا کہ حضرت جبریل ان کی فریاد کو، اس کی تمنا کو، اس کی آرزو کو رب کی بارگاہ تک پہنچائیں گے تو زمین رونے لگی۔ زمین تڑپ کر کے جبریل کے قدموں کو تھام کر کے عرض کرتی جبریل رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور میری مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا۔ وہ انسان جو مجھ پر کھڑے ہو کر گناہ کرتے وقت شرم تک محسوس نہیں کرتے، ہر گناہ سے گناہ کا کام مجھ پر کرتے ہیں، جھوٹ مجھ پر کھڑے ہو کر بولتے ہیں، چوری مجھ پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، زنا مجھ پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، شراب مجھ پر کھڑے ہو کر پیتے ہیں، جوا مجھ پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ جبریل اتنے میں بھی ان کا دل نہیں بھرا، مجھ پہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے رکھی ہیں۔ جبریل اتنے میں بھی ان کا دل نہیں بھرا تو میرے کلیجے کو چیر کر اپنے کھانے کا غذا پیدا کرتے ہیں۔ جبریل مجھ پر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، مجھ پر بڑے بڑے درخت کھڑے ہیں۔ جبریل میرا سینہ چل رہا ہے، رب کی بارگاہ میں میری التجا پیش کر دینا، مولا اگر زمین کے سینے کو ٹھنڈک مل سکتی ہے تو تیرے محبوب کے قدموں سے ہی مل سکتی ہے۔ اپنے محبوب کی ولادت مجھ پر کر دے تاکہ زمین کے سینے کو ٹھنڈک۔ حضرت جبریل نے زمین کی التجا سنی، آسمان کی طرف گئے، آسمان سے پوچھا آسمان رب اپنے محبوب کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ظاہری طور پر بھیجنا چاہتا ہے، اگر تیری کچھ آرزو ہو تو مجھے بتا دے، میں تیری تمنا تیری آرزو کو رب تک پہنچا دوں گا۔ تو آسمان جھومنے لگا، آسمان گردش کرنے لگا، اور گردش کرتے کرتے جھومتے جھومتے کہتا ہے جبریل آسمان پاک ہے، آسمان پاک ہے، آسمان پہ بسنے والی مخلوق پاک ہے، آسمان پہ رہنے والے فرشتے پاک ہے، آسمان پہ رہنے والے انبیاء پاک ہے، آسمان میں بسنے والی حوریں پاک ہے، آسمان پہ بسنے والی جنت پاک ہے، جنت کے باغات پاک ہے، جنت کے محلات پاک ہے، جنت کی حوریں پاک ہے، جنت کی دریا پاک ہے، جنت کے باغ پاک ہے، جنت کے پھل پاک ہے۔ اے جبریل جب تمام پاک چیزیں مجھ پہ موجود ہیں تو رب کی بارگاہ میں
التجا کرنا کہ اپنے پاک محبوب کو پاک لوگوں کے بیچ میں بھیج دے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ۔ جبریل نے زمین کی بھی سنی اور آسمان کا بھی سنا۔ سننے کے بعد رب کی بارگاہ میں پہنچے، رب نے فرمایا جبریل زمین نے کیا التجا کی، آسمان نے کیا عرض کی؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا مولا زمین کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو مجھ پر بھیج اور آسمان کہہ رہا ہے مجھ پر بھیج۔ تو رب فرماتا ہے جبریل جاؤ دونوں کو خوشخبری دے دو، دونوں کو مبارکبادی دے دو کہ میں اپنے محبوب کو دونوں پر بھیجوں گا۔ جبریل نے عرض کیا مولا کیا تو اپنا دو محبوب بنانے والا ہے، دو آخری نبی بنانے والا ہے، دو حبیب پیدا کرنے والا ہے کہ زمین کو بھی مبارکبادی دے دوں آسمان کو بھی مبارکبادی دے دوں؟ مولا کیا تو دو حبیب دو محبوب دو آخری نبی بنائے گا؟ تو رب نے فرمایا نہیں جبریل میرا ایک ہی حبیب ہوگا، میرا ایک ہی محبوب ہوگا، ایک ہی آخری نبی ہوگا۔ تو جبریل نے عرض کیا مولا کیسے ہوگا؟ زمین کو بھی مبارکبادی دے دوں آسمان کو بھی مبارکبادی دے دو؟ تو رب کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، رب فرماتا ہے ہاں جبریل زمین کو مبارکبادی دے دو کہ زمین پر میرے محبوب کی ولادت ہوگی، قیامت تک میرے محبوب کی ولادت پر محفل میلاد سجاتے رہنا۔ اور آسمان والوں کو مبارکبادی دے دو کہ آسمان پہ میرے محبوب کی معراج ہوگی، قیامت تک میرا جو نبی کی خوشیاں مناتے رہنا۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے سرکار جب اپنی ماں کے شکم مبارک میں 2 ماہ کے ہوئے، 2 مہینے کے شکم میں، تو حضرت عبداللہ سفر کے لیے مدینے کی جانب قافلے کے ساتھ میں کوچ کرتے ہیں۔ سارے قافلے والے کچھ وقت کے بعد واپس آ جاتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ واپس نہیں آتے، حضرت عبداللہ واپس نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز شام میں دروازے پہ کھڑے ہو کر کے راستہ دیکھتے کہ کاش آج حضرت عبداللہ گھر آ جائے، کاش آج حضرت عبداللہ تشریف لے آئے۔ روز کا آپ کا یہ معمول تھا کہ جیسے جیسے دن ڈلتا حضرت آمنہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی اور کھڑے ہو کر کے راستے طرف دیکھتی کہ شاید آج حضرت عبداللہ آ جائے، آج حضرت عبداللہ آ جائے۔ جب شام میں پرندوں کو واپس آتے دیکھتی تو عرض کرتی مولا یہ روزانہ پرندے صبح نکلتے ہیں اور شام کو گھر آ جاتے ہیں، لیکن میرا شوہر کتنے دن ہو گیا گھر سے تو نکلا لیکن شام میں گھر واپس نہ آیا، ابھی تک گھر واپس نہ آیا۔ حضرت آمنہ روز کھڑی ہو رہی تھی، ایک دن کسی آنے والے نے بتا دیا اے آمنہ اب حضرت عبداللہ آنے والے نہیں، حضرت عبداللہ آنے والے نہیں۔ آمنہ نے پوچھا کیوں؟ آنے والے نے کہا عبداللہ آمنہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، وہ آنے والے نہیں، جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ حضرت آمنہ زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ یہ بات حضرت عبد المطلب کو پتا چلی کہ بیٹی آمنہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے، چیخ مار کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے عرض کیا تھا کہ بابا جان اب آپ کا لگتے جگر عبداللہ کبھی نہ گھر واپس آئے گا، اب آپ کا نور نظر عبداللہ کبھی نہ واپس آئے گا۔ یا اللہ یا میرے رب تو نے کیا کر دیا، ابھی تو عبداللہ کا بیٹا دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی تو میرا لگتے جگر دنیا میں نہیں آیا ہے، اس سے پہلے میرے لال کو تو نے بے سہارا کر دیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان آتا ہے اے آمنہ پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، میں اپنے محبوب کو بے سہارا نہیں بلکہ زمانے کا سہارا بنا کے دے گا۔ فرماتا ہے اے آمنہ میں اپنے محبوب کو بے سہارا نہیں بلکہ زمانے کا سہارا بنا کر بھیجا۔ محترم دوستو حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال میرا لگتے جگر شکم میں 4 مہینے کا ہوا تو میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، خانہ کعبہ کے چکر لگا رہی تھی، خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہی تھی کہ مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ جب تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں ایک پتھر پہ جا کر بیٹھ
लगे कि थोड़ा सा आराम कर लूं और उसके बाद फिर काबा के तवाफ कर लूं। हजरत आमना फरमाती मैं उस पत्थर पे जाकर बैठी और निगाहें नीची थी और हाँफ रही, सांस ले रही थी, और जब निगाहें उठी तो मैंने देखा कि खानाए काबा मेरा तवाफ कर रहा है। हजरत आमना फरमाती है कि मैं तवाफ़े काबा कर रही थी, मुझे थकावट हुई, मैं पत्थर पे बैठी और जब निगाह उठाकर देखी तो खानाए काबा मेरा तवाफ कर रहा है। मैंने काबा से पूछा, ऐ काबा, सारी दुनिया का इंसान तेरा तवाफ करते हैं, फरिश्ते तेरा तवाफ करते हैं, भूले तेरा तवाफ करती हैं, कायनात के तमाम लोग तेरे तवाफ के लिए आते हैं, तेरे चक्कर लगाते हैं, तेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, और तू मेरा तवाफ कर रहा है, मेरे चक्कर लगा रहा है, मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। तो काबे ने अर्ज किया था, ऐ सैयदा आमना, सारी कायनात का काबा मैं, दुनिया के इंसानों का काबा मैं, लेकिन मेरा काबा तेरे शिकम में बन रहा है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो। एक दिन उसके जालिम चचा ने सुन लिया, जालिम चचा ने सुन लिया कि या नबी या नबी या नबी की रट लगा रहा। पूछा चचा ने, या नबी तू किसको कह रहा है? तो कहा चचा बस उसी को कह रहा हूँ जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। चाचा ने उसे डांटा और मारा नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़ा और घर लाया, और लाने के बाद चाचा ने उसके सामने एक सवाल रखा, अगर तुझे मोहम्मद चाहिए तो घर की जायदाद छोड़ दे, अगर जायदाद चाहिए तो मोहम्मद का नाम रखना छोड़। मोहम्मद का 9 साल का बच्चा पहले से यतीम था, बाप का साया सर से उठ चुका था, माँ ने भी दूसरा निकाह कर लिया था। चाचा ला करके 9 साल के लड़के से कह रहा है, बेटे अगर तुझे दौलत चाहिए तो या नबी कहना छोड़ दे, और अगर दौलत ना चाहिए, या नबी चाहिए, तो दौलत को अपनी छोड़ दे। छोटा सा बच्चा कुछ देर सोचा और सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि या नबी कहता रहूंगा तो यहाँ भी दौलत में कामयाब, वहाँ भी कामयाब हो जाऊंगा, यहाँ भी दौलत में कामयाब, वहाँ भी कामयाब हो जाऊंगा। उसने कहा चचा मुझे तो या नबी चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। दौलत ही है। चचा की आंखें लाल, कहा चल अभी निकल जा घर से। वो छोटा सा बच्चा आंखों में आंसू लिए लपे या नबी के तराने लिए घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि चचा ने पीछे से आवाज दिया, ठहर जा ठहर जा। वो छोटा सा बच्चा ठहर जाता है, करीब आता है, चचा कहता है कि जब तू सारी दौलत छोड़ के जा रहा है, सारी जायदाद छोड़ के जा रहा है, तो ये जो बदन में कपड़े पहने इसे भी उतार के बाहर निकल, बदन में जो कपड़े पहने इसे भी उतार के बाहर निकल। तो उसके जिस्म पे जितने कपड़े उसके चचा ने सब कपड़े उतार लिए। 9 साल का बच्चा बगैर कपड़े के घर से बाहर निकला, रोता हुआ निकला। लब्बे या नबी की तराना दिल में ख्याल है, क्या इस तरह मैं सरकार की बारगाह में जाऊंगा, सरकार को बोल करेंगे कि नहीं? लब्बे या नबी की तराना, आंखों में आंसू लिए 9 साल का बच्चा सोच रहा है कि अगर मैं नबी की बारगाह में बगैर कपड़े के जाऊंगा तो मेरा नबी क्या सोचेगा, उनकी बारगाह में बैठे हुए गुलाम क्या सोचेंगे। छोटे से बच्चे के दिल में ख्याल आया, लाओ भले मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन मैं उनका लगते जिगर हूँ, हो सकता है मुझे देख ले तो माँ की ममता तड़प जाए, माँ की मोहब्बत जाग जाए। बेटे ने कहा कि अगर मैं माँ की बारगाह में जाता हूँ तो हो सकता है वहां से कुछ बदन ढांपने के लिए मिल जाए, बदन ढकने के लिए कुछ वहां से मिल जाए। बेटा रात की तन्हाई में माँ के दरवाजे